إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر 82 ٹائمز 82 مرتبہ یہ کہا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اے لوگوں زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کے بارے میں ایک بار بھی کہہ دے تو اس کا ماننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین جب کسی بات کو 82 مرتبہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، بہت ہی بلکہ انتہائی عظیم الشان وہ کام اور وہ عمل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کا دینا اور نکالنا، ادا کرنا یہ کتنا واجب ہو جاتا ہے۔ 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ یہ ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتا، قرآن اور حدیث کے اندر ایسی ہیبتناک، خوفناک، المناک اور دہشتناک وعیدیں اور سزائیں آئی ہیں کہ اگر ایک مرد مومن سن لے تو اس کی روح کانپ جائے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بدن لرزہ ہو جائے۔ ایسی خطرناک قسم کی وعیدیں آئی ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله رواه البخاری في کتاب الزکاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے مال عطا کیا ہے, من آتاہ اللہ مالا, مال عطا کیا ہے, مال دیا ہے, فلم یؤدی زکاتہ, اور ایسا شخص اپنے اس مال سے زکات نہیں نکالتا ہے, مثل له یوم القیامت, اس کا وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. ایک سانپ ہمارے گھر میں آ جائے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے, ارے سانپ آ گیا گھر کے اندر. مثل له یوم القیامت شجاعا اقرأ, قیامت کے دن یہ مال, یہ دولت, یہ سونا, یہ چاندی, یہ زیورات, یہ ہیرے, یہ پراپرٹی, یہ ساری چیزیں گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لیں گی. اور صرف سانپ ہی نہیں, لہو زبیبتان, دو منہ والا سانپ. ایک منہ والے سانپ سے تو آدمی ڈرتے ہی ڈرتے ہیں, دو منہ والا سانپ وہ کیا کرے گا؟ ثم یاخذ بلہزمتیہ, آدمی کے جبڑے کو پکڑے گا, ایک منہ سے ایک جبڑا, دوسرے منہ سے ادھر بائیں والا جبڑا پکڑے گا, اس کو ڈسے گا, کاٹے گا, اپنا زہر اس کے اندر سرایت کرے گا, ڈالے گا اس کے اندر, اور کہے گا انا مالو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. دنیا میں خوب سینت سینت کر کے رکھ رہے تھے, اللہ کے بندوں کو ان کا حق نہیں دے رہے تھے. انا مالو کا وانا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. آج اللہ نے مجھے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر دے رکھی ہے. ثم تلا هذه الآية, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله, وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنا فضل دے رکھا ہے, فضل مال, دولت, روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, یہ سب فضل ہے, دکان, فیکٹری, سب یہ فضل ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنا فضل دے رکھا ہے اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں, وہ یہ گمان نہ کریں, وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ کریں, اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں وہ کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر نہیں ہے, بل هو شر لهم, بلکہ ان کے لیے انتہائی, ان کے حق میں انتہائی بدتر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن یہی مال و دولت گنجے سانپ کی شکل میں آدمی کو گلے کا توق پہنا دیا جائے گا, گلے کا ہار بنا دیا جائے گا, اور کہے گا انا کنز کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حساس آدمی کو چونکا دینے کے لیے, اس کے بدن کو لرزہ دینے کے لیے کافی ہے, جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے تو بھینس کے آگے بین بجائے, بھینس کھڑی پگرائے کے معنی میں, کوئی اثر نہیں کرتا اس کو, اللہ اور اس کے رسول کی کوئی باتیں اس کو اثر نہیں کرتی. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ, اے لوگوں اس سے پہلے کہ موت آ جائے تم اللہ کے مال کو خرچ کرو. وَأَنفِقُوا, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے. اور جب تم موت کے فرشتوں کو دیکھ لو
تو رب سے یہ دعا کرنے لگو، یہ تمنا، یہ آرزو اور فریاد کرنے لگو، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پاک پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، گھومنے کے لیے، فاصدق واکن من الصالحین، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں، میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد آدمی کی صرف ایک ہی خواہش رہے گی کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یہ ہے صدقے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت۔ آج مہلت ملی ہوئی ہے، لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ موت کا فرشتہ جب آدمی کو دکھے گا تب سمجھ میں آئے گا کاش میں خرچ کر لیتا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وہ لوگ جو گولڈ اور سلور کو، سونے اور چاندی کو، روپے پیسے کو سینٹ سینٹ کر کے رکھ رہے ہیں تجوریوں کے اندر، خزانوں کے اندر، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے۔ ایک تو بشارت مل گئی ہے، گنجا صاحب دو منہ والا ڈسے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اور اس مال کو، اس سونے اور چاندی کو، اس روپے پیسوں کو ایک لوہے کا سریا بنایا جائے گا، سریا لوہے کا سریا بنا کر کے اس کو جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ پیشانی کو پہلے کیوں؟ اللہ کے بندے آتے تھے سوال کرنے کے لیے، سب سے پہلے منہ پھیرتا، اللہ کہے گا سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغو، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، پھر بازو کو ادھر داغا جائے گا، پیشانی پھر بازو، وظہورہم، پھر جو ہے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے۔ سوال کرنے والے آتے تھے سوال کرنے کے لیے، منہ پھیرتا تھا، پھر پلٹ جاتا تھا، پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا، ایسے ہی پہلے اس کی پیشانی داغی جائے گی، پھر بازو داغا جائے گا، پھر پیٹھ داغی جائے گی۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے کلاس لگائی ہے مسلمانوں کی، ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ بیٹا اگر بگڑ جائے، نافرمان ہو جائے، باپ کی بات نہ مانے تو باپ کیا بولتا ہے؟ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بات نہیں مانتے، کام نہیں کرتے، کام پہ نہیں جاتے۔ اے مسلمانوں، اللہ کہہ رہا ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اے سنسار کے واسطے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ، آپ کسی راستے پر چلتے ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقصود اور مطلوب منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا مطلب اللہ تک پہنچو گے، اللہ سے ملاقات کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تک پہنچو گے، یہ ہے مطلب فی سبیل اللہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تمام میراث۔ میراث جانتے ہیں؟ آدمی جب مر جاتا ہے، وہ جو کچھ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کو میراث بولتے، ترکہ بولتے ہیں۔ اس کے وارثین میں سب کچھ تقسیم ہوتا ہے، بٹتا ہے، بٹ جاتا ہے، اس کو میراث بولتے ہیں۔ اللہ نے یہ پیغام دیا، اشارہ دیا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے سنسار کے واسطیوں سنو، تم سب کے سب مر جانے والے ہو، فنا کے گھاٹ اترنے والے ہو، اور یہ کائنات اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب میرا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آدمی جیسے مر جاتا ہے، اس کی تمام جائیداد پراپرٹی سب بٹ جاتی ہے اس کے وارثین کے اندر، یہ پوری کی پوری دنیا فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کی میراث ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ خواہ مخواہ بولتے ہو میرا مال، میری دولت، میری پراپرٹی، میرا بنگلہ، میری گاڑی. صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ بولتا ہے میرا مال، میرا خزانہ، میری دکان، میری تجوری، میرا پلاٹ. بندہ بولتا ہے وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حالانکہ اس کا صرف تین ہی چیزیں، مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، جو کھا لیا بدن کو لگ گیا وہ اس کا ہے، او لبس فأبلى، جو پہن لیا پہن کر کے پرانا کر دیا، ٹھنڈی سے، گرمی سے، ہوا سے، دھوپ سے بچا لیا اپنے آپ کو، وہ اس کا ہے، او اعطى فاقتنى، یا جو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ ادخر لآخرتہ، آخرت کے لیے سیونگ کر دیا، اسٹور کر دیا آخرت کے لیے. یہی اس کا تین چیزیں اس کے مال ہیں. بقیہ وما سوا ذلک، اس کے علاوہ جو کچھ ہے فهو ذاهب، وہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے. وتارکہ للناس، اور اپنے پیچھے چھوڑ جانے والا ہے، لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے. اب یہ فتنے کی جڑ ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ پراپرٹی، یہ سونا، یہ چاندی، اختلاف کی، لڑائی جھگڑے کی، دشمنی کی جڑ ہے. بھائی بھائی میں اختلاف اسی پراپرٹی کے ناطے، بہن بھائی کے درمیان اختلاف، ماں بیٹے کے اندر اختلاف، بیٹی اور ماں کے درمیان اختلاف اسی پراپرٹی کے ناطے. یہ فتنے کی جڑ ہے، یہ پراپرٹی، یہ دولت، یہ مال، یہ بینک، یہ بیلنس. پھر کائے کا آدمی بولتا ہے میرا مال، میری تجوری. مر گیا آدمی، ختم اس کی کہانی. جو کچھ اس نے اسٹور کیا ہے صرف اسی کا ہے. بقیہ جو کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے، اگر وہ ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کما کے گیا ہے، تب بھی اس کا گناہ مسلسل بڑھتا رہے گا. اور اگر حلال طریقے سے کما کر کے چھوڑ کر کے گیا ہے، اور اس کے نالائق اور بگڑے ہوئے اولادیں اس کو ناجائز طریقے سے خرچ کر رہی ہیں، تب بھی اس کے گناہ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا. آدمی کو بولتا ہے مالی مالی، میرا مال، میری دولت، میری پراپرٹی. ہر حال میں آدمی کے لیے صرف گھاٹا ہی گھاٹا ہے. لیکن آدمی سمجھتا نہیں ہے، ایک ایک روپیہ سید کر کے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک حدیث تو اور چونکا دینے والی ہے، بخاری شریف کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا اور بددعا کرتے ہیں روزانہ. بخاری شریف کی روایت ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تیرے حقدار بندوں کو مال دے رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے مال میں اضافہ فرما. منفقا خلفا اضعافا مضاعفا، اس کے مال کو دنیا کے اندر دگنا کر دے. آخرت کے اندر جو اس کا اجر تو دے گا وہ تو دے گا ہی، دنیا کے اندر اس کے مال کو ڈبل کر دے. اور دوسرا بددعا دیتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو تیرے مال کو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس کے مال کو ضائع اور برباد کر دے. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ معصوم مخلوق کر رہی ہے، فرشتے کر رہے ہیں دعا. اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی ہے؟ بولو قبول ہوتی ہے. اور آپ مشاہدہ کر کے دیکھو، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چند سالوں میں ایک دکان سے 4 دکان ہو جاتی ہے، ایک فیکٹری سے 4 فیکٹری ہو جاتی ہے، ایک بلڈنگ سے 4 بلڈنگ ہو جاتی ہے چند سالوں کے اندر. اور جو کروڑوں کے مالک ہیں اور اس پر سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نئے نئے حوادث کے شکار ہوتے رہتے ہیں. کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ بیماری، کبھی یہ مصیبت. سیب کھائیے اور ڈاکٹر نے مولوی صاحب منع کیا ہوا ہے. میٹھا کھائیے اور مولوی صاحب ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. چاول کھائیے، ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب نے منع کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے. کیا کھاتے ہیں؟ سبزی کا سوپ پیتے. اللہ نے مال دیا ہے مگر خوراک کو چھین رکھا ہے. کیا فائدہ ہے اسی مال کا؟ کیا ضرورت ہے ایسی دولت کی؟ سب کچھ ہے مگر کھا نہیں سکتے. خوراک چھین لیا اللہ تعالیٰ نے.
یہی مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو صحت بھی ہوتی، حوادثات کے شکار بھی نہیں ہوتے. لیکن آج سماج کا المیہ یہ ہے، سوسائٹی کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج پیسے ہیں مگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں. کتنے ایسے گھر ایسے ہیں جو کرایہ دینے کے لیے ترس رہے ہیں، مکان مالک ان سے اپنا گھر خالی کروا رہا ہے، کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو کمبل کے نیچے اپنے ارمانوں کا خون کر رہی ہیں. کتنے مریض ایسے ہیں جو بستر مرض پر کرا رہے ہیں، اور کتنے مقروض قرضدار ایسے ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اور شدت غم سے نڈھال ہیں. اور ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ورد لگا رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، چکر لگا کے چلے جا رہے ہیں. قوم کی، سماج کی اس پریشانی، اس درد کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. یہ ہے مسلمانوں کا ایمان اور یہ ہے عمل مسلمانوں کا. تو اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم، اے لوگو میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکات ادا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. زکات کون دیتا ہے؟ نماز کون قائم کرتا ہے؟ تو جب ہم نماز نہیں قائم کر رہے، زکات نہیں دے رہے، تو اللہ ہمارے ساتھ کیوں ہوگا؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں ہوگی؟ بہت مشکل ہے خلوت میں گلگوں سے بچ جانا. محفلوں کے اندر اپنی بزرگی اور پارسائی کا دھوس جمانا الگ چیز ہے، اور سچے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا الگ چیز ہے. صحابہ کرام کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے کس دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا ہے. کبھی بھی انہوں نے پسو پیش کا مظاہرہ نہیں کیا، لیتا لال اور ٹال مٹول نہیں کیا انہوں نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ہم رکاب ہیں، آپ کے ساتھ ہیں 40,000 درہم لے کے نکل رہے ہیں ہجرت میں. مدینہ پہنچتے پہنچتے صرف 5,000 درہم باقی رہے. 35,000 درہم اللہ اور اس کے رسول کے پورے راستے میں خرچ کر دیا. یہ حضرت ابوبکر ہیں. غزوہ تبوک کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ کے لیے چندے کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تمام صحابہ کرام اپنی طاقت، اپنی بساط، اپنی وسعت کے مطابق جن سے جو ہو سکا لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں کے نیچے نچھاور کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، مارے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں. آج چندے کا اعلان ہو تو لوگ منہ سکوڑ لیتے ہیں، ان کے دل پر گرا گزرتا ہے. مولوی صاحب نے اعلان کر دیا چندے، مارے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھر آئے، اپنے پورے گھر کے اثاثے اور ساز و سامان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے نچھاور کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر ما ابقیت لاہلک، سنن نبی داؤد کی روایت، عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لے کر کے آیا ہوں اتنا چھوڑ کر کے آیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ابو بکر یہ ہمیشہ نیکی کے کام میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، اپنے گھر کا آدھا حصہ میں لے کر کے رسول اللہ کے پاس آ گیا ہوں. آج دیکھتا ہوں کہ ابو بکر کیسے مجھ سے نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں. اتنے میں ابو بکر اپنے گھر کا ساز و سامان جو ہو سکا ان سے لے کر کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سوال کیا کہ ابو بکر ما بقیت لاہلک، تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنے گھر کے اندر ابقیت لہم اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو میں اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر کے آیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا اپنے گھر کے اندر۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ رتبہ بلند بلا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کا، بہت سی قربانیاں دینے کے بعد تب جا کر کے آدمی کو شہرت تمام حاصل ہوتی ہے، ایسے انگلی کٹا کر کے شہادت کا درجہ نہیں ملتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کام کر لیا، نماز پڑھ لیا 5 وقتہ، جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ حقوق العباد سے متعلق ہے یہ زکوٰۃ کا معاملہ، خرچ نہیں کرو گے، نہیں نکالو گے، جنت میں کبھی نہیں جا سکو گے۔ نوٹ کر لو یہ بات کو، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ یہ زکوٰۃ یہ آپ کی چیز نہیں ہے، یہ دوسرے آپ کے بھائی کا، آپ کے پڑوسی کا، آپ کے غریب مسلمان کا حق ہے۔ آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وقت ہو گیا اپنے پاس اس کو رکھ بھی نہیں سکتے ہو، رکھنا بھی جائز نہیں، تو استعمال کرنا، کھانا اور اڑانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب قید لہم اللہ و رسولہ کو، میں اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر کے آیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ آج ہے ایسا ایمان، آج ہے ایسا جذبہ مسلمانوں کے پاس کہ اپنے گھر کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آ جائیں اور ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں وقف کر دیں۔ یہ بات صرف سننے میں اچھی لگتی ہے، جینا بھی، زندگی گزارنے کی بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ تو صرف کھانے کے لیے، گھومنے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ تو شہرت اور ناموری کے لیے جیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں، جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، وہی اصل جینا ہے۔ اس جہاں میں جینا بھی کیا عجیب جینا ہے، برف کے کٹورے میں گرم دودھ پینا ہے، وہ زندگی، وہ جینا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، وہ سب سے اعلیٰ قسم کا جینا ہے، اور یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیا جائے، یہ زندگی جو دوسرے مسلمانوں کے کام آئے، وہی اصل جینا ہے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ لا کر کے دے رہے ہیں۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد پھر گئے گھر، پھر 100 اونٹ لا کر کے دے دیا، پھر گئے، پھر 100 اونٹ لا کر کے دے دیا، 300 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ رسول اللہ اپنے داماد کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا داماد اللہ کی راہ میں کیسا لٹا رہا ہے، مارے خوشی سے آپ کا چہرہ ٹمٹما رہا ہے۔ آج بیٹا خرچ کرے تو، داماد خرچ کرے تو باپ بولتا ہے، سسر بولتا ہے مت خرچ کرو، فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ اپنے داماد کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مارے خوشی سے آپ کا چہرہ ٹمٹما رہا ہے۔ پھر گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 گھوڑے بھی دیے، گئے، دوبارہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر کے بیٹھ گئے اور چپکے سے ایک تھیلی نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھیلی ہے، اس تھیلی کے اندر 1000 دینار موجود ہیں، 1000 سونے کے سکے موجود ہیں۔ کیلکولیٹ کر لیجیے آپ، حضرت عثمان غنی کا اس زمانے میں 1450 سال پہلے کا چندہ، عام چندہ، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، عام چندہ ہے، کروڑوں میں پہنچتا ہے، کروڑوں کے اندر۔ 50 اونٹ کسی محلے کے اندر آ جائے تو پورا اونٹ ہی اونٹ دکھے گا، 300 اونٹ پورے مدینے کی گلیوں کے اندر صرف اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرا عثمان 1000 دینار سونے کے سکے لا کر کے چپکے سے مجھے دے دیا ہے، مارے خوشی سے آپ نے فرمایا، نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہنے لگے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اور اے اللہ میرا عثمان آج سے جو کچھ بھی کرے گا تو اس کا مواخذہ، اس کی گرفت نہیں کرتا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔
خرچ کر رہے ہیں کس طرح سے. آج ہم زکات جو فرض ہے وہ نہیں دے رہے, تو انفاق فی سبیل اللہ کہاں سے ہوگا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک کا مہینہ روزے سے ہیں, خادمہ سے پوچھ رہی ہیں افطار کے لیے کچھ ہے کیا؟ کہنے لگی ایک سوکھی روٹی موجود. دیکھ رہے سوکھی روٹی, کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اسی سے افطار ہو جائے. اتنے میں ایک سائل آیا, کہنے لگے اللہ کے نام پر کچھ دیا جائے. خادمہ کو آواز دی, وہ روٹی اس سائل کو دے دیا جائے. ام المومنین آپ تو روزے سے افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگے پانی سے کر لیں گے, سائل کو واپس نہ کیا جائے. یہ جذبہ ایمان. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,00,000 درہم بھیجا. دیکھو پیسہ آ گیا ہے حضرت عائشہ کے پاس, 1,00,000 درہم عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, صبح میں بھیجا, شام ہوتے ہوتے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا حضرت عائشہ نے. خادمہ نے کہا ام المومنین آپ روزے سے ہیں, افطار کس چیز سے کریں گی؟ کم از کم 1 درہم تو بچا لیتے تاکہ اس کا مارکیٹ سے گوشت لا کر کے افطار کے لیے تیار کر دیا جاتا. کہنے لگے پہلے بتاتے, پہلے بولنا تھا. اب جب میں نے سارے پیسے خرچ کر دیے, ایک دن کے اندر 12 گھنٹے کے اندر 1,00,000 درہم. ام المومنین حضرت عائشہ, یہ ہے زہد. پیسہ ہونے کے باوجود پیسے سے محبت نہیں ہے, مال سے دولت سے محبت نہیں ہے, اس کو زہد بولتے ہیں, اور ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں. یہ انداز صحابہ اور صحابیات کا تھا. آج مسلمانوں کی اکثریت پیسہ ہونے کے باوجود سماج کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کے حل کا کوئی راستہ نکالنے کی نہ تو کوشش ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حکمت تیار کی جا رہی ہے. آج مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبے, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, اپنی اصلیت اور اپنے اصلی مشن سے ہٹ گئے ہیں, پھر گئے اپنی اصلی حالت سے. انہی میں سے ایک نظام زکات بھی ہے. خلافت عباسیہ تک زکات کا نظام پوری آب و تاب اور شان کے ساتھ چلتا رہا, مگر تاتاریوں کے حملے کے بعد جب سے یہ نظام بکھرا ہے تب سے آج تک امت اس نظام کو سمیٹ نہیں سکی ہے. ضرورت اس بات کی اس نظام کو برپا کیا جائے, زکات کے اس فریضے کو ادا کیا جائے, اور جس طرح وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز با جماعت ادا کی جائے, ایسے ہی وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات با جماعت ادا کی جائے. یہ ہے فلسفہ. بعض لوگ, ایک تو 90% لوگ زکات نکالتے نہیں ہیں, اور دوسرے جو لوگ نکالتے بھی ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زکات کیسے نکالنا ہے, کہاں دینا ہے, کس کو دینا ہے. کوئی عیر گھاٹ دے رہا, کوئی بیر گھاٹ دے رہا ہے, کوئی مسلم پرسنل اللہ کو دے رہا ہے, کوئی علماء جمعیت علماء کو دے رہا ہے, کوئی کسی کو دے رہا ہے. سماج کے اندر پریشان لوگ ہیں. جائز نہیں ہے, حرام ہے. آپ اپنی زکات اپنے سماج کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنے مسلمان بھائیوں کے یہاں تقسیم کرو. گجرات, بامبے, دلی, پونا, گوا, یہاں بانٹنے اور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس سماج کے اندر زکات کے جو مستحقین ہیں ان تک زکات پہنچائی جائے. اگر جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس سماج کے لوگ اگر بالکل مضبوط ہوں, ان کے آمدنی کے تمام ذرائع, کھانے پینے, ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں مکمل ہو رہی ہیں, تو پھر آپ زکات کے پیسے دوسری جگہ بھیج سکتے ہو. اس سے پہلے آپ نہیں بھیج سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 8 مصارف کا تذکرہ کیا ہے کہ زکات صرف انہی 8 مصرف کے اندر خرچ کی جائے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی 9ویں یا 10ویں مصرف کے اندر خرچ کریں. انما الصدقات للفقراء والمساکین, فقیر مسکین وقت نہیں ہے وضاحت کے لیے, سرسری طور پر سمجھ لیجئے. فقیر جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے وہ فقیر ہے, اس کو زکات دی جائے. مسکین وہ ہے جس کے پاس ذریعہ آمدنی تو ہو, کھانے کمانے کا ذریعہ تو ہو, مگر زندگی کی جو مبادیات ہیں, زندگی کی جو اساسیات ہیں, زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہو رہی, وہ مسکین ہے. کھا رہا ہے, کما رہا ہے, مگر کفایت نہیں کر رہا ہے, گھر کا بھاڑا نہیں دے پا رہا ہے, بچوں کی تعلیم کی فیس نہیں ادا کر پا رہا ہے, رہنے کے لیے اس کے پاس گھر نہیں ہے, یہ مسکین ہے. دوائیوں کا علاج, بچوں کی بیماریوں کا علاج نہیں کرا پا رہا, مسکین ہے وہ. ایسے لوگوں کو سب سے پہلے زکات کے پیسے دیے جائیں. مگر
اور حدیث رسول بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمہ کے لیے، دو لقمہ کے لیے، ایک کھجور کے لیے، دو کھجور کے لیے لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کی ضروریات مکمل نہ ہو رہی ہو، وہ مسکین ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں سماج کے اندر جن کی ضرورتیں مکمل نہیں ہو رہی ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، تقریباً 80% لوگ ہیں جن کی ضرورت مکمل نہیں ہو رہی ہے، اور مالدار لوگ اپنی زکات نکالتے ہیں تو مسلم کونسل کو جا رہا ہے، علماء دوبند کو جا رہا ہے، فلانے دھماکے سے پتہ نہیں کیا اپنی زکاتیں بھیج رہے ہیں۔ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ دینا زکاتیں۔ اپنے سماج کے اندر زکات نکالیے۔ سماج کے جو غربا مساکین ہیں، یہ 8 مصارف ہیں، فقیر، مسکین، والعاملین علیہا، جو زکات وصولنے والے لوگ ہیں، اس کی نگرانی کرنے والے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے، وفی الرقاب، گردن، اور جو مقروض ہیں، والغارمین، جو مقروض ہیں، قرضدار ہیں، قرض نہیں ادا کر پا رہے، ان کو زکات کا پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، یہ 6 جو مصرف ہیں، ان میں خرچ کرنے کے بعد اگر بچ جائے تو فی سبیل اللہ ہے۔ آج لوگ سیدھا مدرسے میں دے دیتے، جائز نہیں ہے، نوٹ کر لیں آپ۔ اور آج کل کے جتنے بھی مدارس ہیں، 99% مدارس میں زکات دینا جائز نہیں، اس لیے کہ سارے مدارس یہ سب کے ساتھ بزنس بن چکے ہیں، بزنس اور کھیل اور تماشا بن چکا ہے۔ دین کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہ سب بزنس کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے ایسے مدارسوں اس میں پیسے دینا زکات کے۔ وہ مدرسے جن میں ٹوٹل فری تعلیم دی جا رہی ہو، صرف انہی مدرسوں میں، انہی اداروں میں زکات کے پیسے دینا جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی مدرسے، کسی ادارے میں، اور علماء لوگ آتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے زکات کا پیسہ نہیں، یہ دلیل وہ دلیل، سب ڈھکوسلے باتیاں ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے ایک ایک عمل کا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زکات کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زکات کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے زکات کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں کہ زکات کتنا، کب، کیسے نکالی جائے، وہ تمام چیزیں آپ دروس میں شامل ہو کر کے سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ اگلے جمعے اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔